اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں دی اور ان نعمتوں کا ہمیں بعض اوقات بڑا احساس ہوتا ہے. کوئی بندہ وہاں اوپر سے روڈ سے پیدل چل کر کے یہاں پہنچے, یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس موسم میں کیا مانگے گا؟ ٹھنڈا پانی مانگے گا, ٹھنڈا پانی مانگے گا. پتہ تو چلتا ہے ٹھنڈے پانی کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں یا خود کی ہیں, ان میں سے ایک دعا ہو سکتا ہے یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو. میں ٹھنڈے پانی کی بات کی تو حدیث پاک آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اجعل حبک, اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے دل میں ایسے بنا دے کہ جو مجھے سب سے محبوب ہو. کس کس سے محبوب ہو؟ میں نفسی, تیری محبت مجھے اپنی جان سے محبوب ہو. وَأَهْلِي, تیری محبت مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ محبوب ہو. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ, اور تیری محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو. اللہ نے ٹھنڈے پانی کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی کو جان کے ساتھ ذکر کیا ہے. جتنی جان قیمتی ہوتی ہے, جتنی یہ جان, نفس, ذات, جسم کے اعضاء بندے کو محبوب ہوتے ہیں, ٹھنڈے پانی کی بھی یہی قدر و قیمت ہے. اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. قرآن کریم کی ایک آیت, ایک سورت ہے سورہ تکاثر, آپ سنتے رہتے ہیں, الہاکم التکاثر. آخر میں جا کر کے آخری آیت ہے, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ, سارے پڑھیں, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا. اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ضرور بے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. آؤ حضرت علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, باب علم کے دربار میں جاتے ہیں, نبی کے ویر سے پوچھتے ہیں, حسنین کریمین کے ابا سے پوچھتے ہیں یہاں نعمتوں سے مراد کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر نعمتوں سے مراد گندم کی روٹی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے. اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرے گا تم سے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ جو نعمت دے, روٹی دینے والا کون ہے؟ سارے بولیں جی, آپ اونچا بولیں گے, مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کی روٹی روزی میں اضافہ کرے گا. روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی بندہ کسی کو نہیں دے سکتا. بندے بندوں سے چھین تو سکتے ہیں, دے نہیں سکتے. یہ خالص اللہ کی ذمہ داری ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تجھے مجھے روزی روٹی وہ دیتا ہے جو پرندوں کو دیتا ہے, جو دریاؤں اور سمندروں کے تہوں میں تیرنے والی مچھلیوں کو دیتا ہے, جو پتھروں کے اندر بند کیڑوں کو دیتا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ ہے, روٹی بھی وہ دیتا ہے. نعمتیں اس نے دی ہیں, روزی روٹی وہ دیتا ہے, بدن اس نے دیا, صحت اس نے دی, جوانی اس نے دی, ماں باپ اس نے دیے, اولاد اس نے دی, یہ ماحول اس نے دیا, گرمی سردی کا نظام وہ دیتا ہے, دن رات اس نے بنائے ہیں. لیکن نتیجہ جو جس نعمت کی جتنی قدر کرے گا
جو شخص جس نعمت کی جتنی قدر کرے گا پھر اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اس بندے کی قدر کرے گا جو جس نعمت کی جتنی قدر کرے گا۔ کوئی پانی کی قدر کرے گا، ہم کہتے ہیں پانی بہتا رہے، ضائع ہوتا رہے، نہ روکا گیا ہے، خبردار تو جاری نہر پر بھی بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، تب بھی اتنا پانی استعمال کر جتنا تجھے ضرورت ہے، جاری نہر پر، دریا کے کنارے پر، اور تو نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، پھر بھی پانی اتنا استعمال کر جتنا ضرورت ہے، نہیں تو پوچھا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی ہے، بہا دیا، پھینک دیا، یہ پانی تو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص کسی کو اس دنیا میں پانی پلاتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت کا پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر کے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل مجھے بتلائیں کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے دوزخ مجھ سے دور ہو جائے، جنت میرے قریب ہو جائے، یا میں دوزخ سے دور ہو جاؤں اور جنت کے قریب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایسا کیا کر کہ تیرے پاس جو زائد مال ہے لوگوں کو دے دیا کر، لوگوں کو سلام کیا کر، اور جو زائد مال ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا کر۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو مشکل ہے۔ پھر ایک آدھ اور سوال اس نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل اس کو بتلایا، اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تیرے پاس اونٹ ہے نا، سواری ہے، اس پہ مشکیزہ پانی کا بھر، جس بندے کو پانی کی ضرورت ہے نا جہاں جہاں پر، ان کو پانی دے کر کے آ، مجھے امید ہے کہ تیرا پانی بعد میں ختم ہوگا، تیری اونٹنی بعد میں مرے گی، اللہ تجھے دوزخ سے دور اور جنت کے قریب پہلے کر دے گا پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور ٹھنڈا پانی بہا دیا۔ کوئی بھی نعمت ہے، کھانا روٹی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں، اور اگر اس کو ضائع کیا گیا تو یہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے تنگ ہوتی ہے، روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بندہ مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے سب کچھ ہونے کے باوجود صحت اسے اجازت نہ دیتی ہو، چاہے صحت ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کی تنگی آ گئی ہے۔ کوئی بھی نعمت ہے، بدن اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال ہم ٹھیک کریں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بدن کے بارے میں قرآن کریم نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو کان لگے ہوئے ہیں، یہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، یہ دل دماغ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ سنا کیا تھا، دیکھا کیا تھا، سوچا کیا تھا، بولے کیا تھے، گئے کدھر تھے، آئے کہاں سے تھے، ہر چیز کے بارے میں، پیسہ تھا لگایا کدھر تھا، اور تمہارے پاس آیا کہاں سے تھا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے رہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا قرآن ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میں تو اضافہ کروں گا، زیادہ کروں گا، اس لیے کہ اللہ قدردان ہے نا، وہ قدر کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں گے تو وہ ہماری نعمتوں کی، وہ ہماری قدر کرے گا اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔